ایک شخص بازار میں لگاتار آواز لگا رہا تھا، گدھا لے لو، گدھا لے لو، ایک اشرفی میں گدھا لے لو۔ وہ گدھا بے حد کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ بادشاہ گدھے کے پاس رکا اور پوچھا، یہ گدھا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ بادشاہ کا رتبہ دیکھتے ہی مالک نے فوراً گدھے کے دام بڑھا دیے اور بولا، عالی جہاں 2 تھیلیاں سونے کی قیمت ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا، اتنا مہنگا گدھا، آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ گدھے والے نے ادب سے کہا، حضور جو اس گدھے پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا، اس نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم 5 تھیلیاں سونا دیں گے، لیکن اگر جھوٹ نکلی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے۔ وزیر گدھے پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ گدھے والے نے اسے روک دیا اور کہا، جناب کسی گنہگار کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وزیر غصے سے بولا، ہم کوئی گنہگار نہیں ہے، اور وہ گدھے پر بیٹھ گیا، مگر ظاہر ہے اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب وزیر سوچنے لگا کہ اگر سچ بتا دیا تو رسوائی ہوگی۔ اچانک وہ زور سے چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا روحانی منظر ہے، مکہ اور مدینہ دکھائی دے رہے ہیں۔ بادشاہ بے چین ہو گیا اور بولا، ہٹو، ہمیں بھی دیکھنے دو۔ وہ خود گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن اسے بھی کچھ دکھائی نہ دیا، مگر بادشاہ ہونے کے ناطے اپنی عزت کا پردہ رکھنا ضروری تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ بولا، واہ میرے مولا، کیا کرامت ہے، میرے وزیر کو تو صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو اس کے ساتھ ساتھ جنت بھی نظر آ رہی ہے۔ بادشاہ کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے لگا، کوئی چومنے لگا، اور کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا۔ ہمارے سماج میں آج بھی ایسے ہی جعلساز اور مکار پھرتے ہیں، جو دین کے نام پر دینی اصلاح اور کرامتوں کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور سادہ لوح عوام بے وقوف بن کر ان کے پیچھے چل پڑتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انہیں سچے ولی اللہ اور ڈھونگی پیروں میں فرق نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچے اولیاء کی پہچان اور ان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔